اللہ نے عبادت اور زندگی کی ساری باتیں سکھانے کے لیے چنا کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے بتایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، تو بھی ویسے کر۔ سنت، لا الہ الا اللہ سے اخلاص معلوم ہوتا ہے، محمد رسول اللہ سے اتباع سنت۔ تو اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بڑی شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب ان کے پاس دو تابعی گئے اور کہا ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، علم کی گہرائی میں ڈیپ جاتے، لیکن وہ کیا بولتے؟ اللہ قدر، تقدیر وقدیر کچھ نہیں رہتی، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، چیزیں یوں ہی ہو جاتی ہیں۔ علماء نے کہا مراد یہ انفن سے اللہ کا علم سابق نہیں ہے، پہلے سے اللہ کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ۔ یہ جو چیزیں ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، بس تقدیر نہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم ان سے ملو، ان سے کہنا عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ معلوم کہ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہو، کفریہ عقیدہ ہو، شرکیہ عقیدہ ہو، ایسا خلل ہو جو اسلام سے نکال دیتا ہو، تو ایسا آدمی کتنی بھی نیکیاں کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، قبول ہوگا نہیں۔ تو عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، صرف اخلاص بھی کافی نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے لیے عمل کر رہا لیکن تقدیر کو نہیں مان رہا نا، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آخرت کو نہیں مان رہا، اللہ رسول کو نہیں مان رہا، رسول کی بات کو نہیں مان، پورا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اس کا، اور اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور سنت کی اتباع بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تین شرطیں ہیں جن کے پورا کیے بغیر عمل قبول ہوتا نہیں۔